اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، سورہ یوسف کی تفسیر چل رہی ہے جس میں 20ویں آیت تک تفسیر ہو چکی ہے۔ آج 21ویں آیت سے تفسیر کی جائے گی۔ آپ سے پھر درخواست ہے کہ وقت پر سنیں، توجہ سے سنیں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ ان کو بھائیوں نے ایک اسماعیلی قافلے کے ہاتھوں چھوٹی سی رقم میں غلام کہہ کر کے بیچ دیا۔ یہ قافلہ شام سے جا رہا تھا مصر کی طرف، مصالحیں، روغن بلسان وغیرہ لے کر فروخت کرنے کے لیے۔ عجیب، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو ہے جو بہت عظمتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی سو وہ بھی بھائیوں کے حسد کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی مل گئی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ ہی حضرت یوسف علیہ السلام آہوزاری کر رہے ہیں، نہ جزا فضا کر رہے ہیں، نہ قسمت کو تانا دے رہے ہیں، بلکہ مصائب پر صبر کر کے اللہ کی جانب سے جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پر اپنے آپ کو راضی کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے اب چلیے دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ قرآن کریم کا یہ خاص انداز ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کو بیان کرتے ہوئے غیر ضروری تفصیلات کا ذکر نہیں کرتا ہے، بلکہ واقعے کے اہم حصوں کو بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور قرآن کریم سے اور سورہ یوسف سے تاریخ نگاروں کو بھی یہ بات سیکھنی چاہیے کہ جب تاریخ لکھیں تو تاریخ کے اندر ایسے اہم واقعات ہی کو جگہ دی جائے، اہم پہلوؤں کو جگہ دی جائے جو کچھ نہ کچھ سبق آموز ہو۔ خواہ مخواہ کی باتوں کو تاریخ کے اندر جگہ نہیں دینا چاہیے۔ یہاں قرآن کریم کے اس اسلوب سے، اس طریقے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ یہاں قرآن کریم ایسا ہی کر رہا ہے،
بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا. اب یہ قافلہ یہاں سے لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گیا. درمیان میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کہاں سے قافلہ گزرا، کیسے گزرا، کیا مصائب کا حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنا کرنا پڑا، کچھ بھی قرآن کریم ذکر نہیں کر رہا، اس لیے کہ ان ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. قرآن قصہ کہانی تھوڑی بیان کر رہا ہے، اس قصے کے اندر بہت سے سبق چھپے ہوئے ہوتے ہیں. دراصل قرآن کریم وہ بیان کرنا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے. تو جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین کے جنگل سے خریدا تھا، وہ ان کو مصر لے گئے. مصر جو ہے وہ اس وقت میں تہذیب و تمدن کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا. وہاں کے حکمران وہ عمالقہ کا قوم بنو عمالقہ کا حکمران تھا، جس کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہو رہے ہیں، اس وقت مصر کا دارالسلطنت جو ہے وہ رامسیس تھا، اور مصر کا حکمران جو تھا وہ ریان بن ولید تھا. بعض حضرات نے ریان ابن اسید بھی بتایا ہے. اور اتفاق کی بات ہے کہ ملک مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات کے اندر فوتیفار یا قطفیر یا اتفیر کہہ کر کے بتایا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو عزیز بتایا ہے، وہ ایک دن بازار میں نکلا گھومنے کے لیے. دیکھا کہ ایک غلام معصوم سا، بہت خوبصورت سا فروخت ہو رہا ہے اور اس پر بولی لگائی جا رہی ہے. یہ جو قطفیر تھا عزیز مصر، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے، اس نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو اس کی نظر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا کہ پرکھ لیا، اور جا کر کے عزیز مصر بھی وہاں پر بولی لگانے کے لیے کھڑا ہو گیا. جب عزیز مصر بولی لگانے کے لیے آیا، لوگ بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے بولی لگا رہے ہیں. بولی بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے. یوسف عزیز مصر کی نظر میں جچ گئے اخلاق کے کمال اور سیرت، خوبصورتی اور خوبصورتی کی وجہ سے. سیرت بھی خوب ہے، صورت بھی خوب ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر پر گیا تو میں نے یوسف کو دیکھا بیت المقدس میں، جہاں سارے انبیاء کو نماز پڑھائی. تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے پوری دنیا کا آدھا حسن یوسف کو دے رکھا ہے، اور پھر باقی آدھے میں ساری دنیا کو تقسیم کیا. تو عزیز مصر کی نظر میں جچ گئے یوسف. اب سب بولی لگا رہے ہیں، عزیز مصر بھی بولی لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ بولی پہنچ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اور ان کے وزن کے برابر مشک، اور ان کے وزن کے برابر ریشمی کپڑا، ریشم. یہ ساری چیزیں جو دے گا اس کو حضرت یوسف علیہ السلام ملیں گے. اور مقدر کی بات کہ اس وقت میں اتنا مال عزیز مصر کے پاس تھا، قطفیر کے پاس اتنا مال تھا. چنانچہ یوسف علیہ السلام کو قطفیر نے حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونا، اس کے برابر اور اسی کے برابر مشک اور اتنے ہی ریشمی کپڑے دے کر کے خرید لیا. یہ خدا کی کارسازی دیکھیے.
کہ ایک دیہاتی لڑکا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک متمدن اور صاحب شوکت رئیس کے یہاں پر پہنچا دے رہے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد بہترین زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیب ہو رہی ہے۔ وہ خود جا کر کے اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے اکرمی مثوا، اس کو عزت سے رکھنا، یعنی اس کا خیال رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، ایسا لگتا ہے مجھے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر کو اولاد نہیں تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر اپنی بیوی کے پاس پہنچایا اور کہنے لگا اس کو اچھا ٹھکانہ دو، اس کے رہنے سہنے کا اچھا سا انتظام کرو، بڑا ہوشیار سا لگتا ہے، بڑا ذہین لگتا ہے، خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، مجھے امید ہے کہ آگے چل کر کے یہ ہمارے کام آئے گا، یعنی حکومت کے سلسلے میں بھی کام دے گا، اور ہمیں یوں بھی تو اولاد ہے نہیں، ہم اس کو اولاد بنا لیں گے، اپنا لڑکا بنا لیں گے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ صاحب فراست 3 شخص گزرے۔ پہلا عزیز مصر، جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی تاڑ لیا اور ان کی فہم و فراست کا اندازہ لگا لیا، اور پھر آ کر اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواه وعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور امانت کو دیکھ کر اپنے والد محترم کو مشورہ دیا تھا، یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ ابو جان ان کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین شخص جس کو نوکر رکھا جائے وہ ہے کہ جو صاحب قوت اور صاحب امانت ہو۔ اور تیسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے حضرت عمر کی فہم و فراست کا اندازہ لگا لیا تھا اور پھر ان کو اپنے بعد اپنا جانشین بنایا تھا۔ تو یہ 3 لوگ دنیا میں سب سے زیادہ صاحب فراست تھے۔ بہرحال عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور حضرت یوسف یوں وہاں سے اپنے بھائیوں کے حسد کی بنا پر نکلے غلامی کے انداز میں، اور یہاں پہنچ کر کے عزیز مصر کے گھر میں جو انتہائی صاحب شوکت و حشمت ہیں اور انتہائی متمدن یعنی مالدار ہیں، اس کے گھر میں آ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام گھر کے خاص فرد بن گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح یوسف کو اس سرزمین میں قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بہترین ایک ٹھکانہ وہاں مل گیا، اور یہ سارا جو کام ہو رہا ہے یہ باری تعالیٰ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، باری تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں، ہمیں ظاہر میں نظر آتا ہے کہ یہ سب اتفاق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک پروگرام ہے یہ، جو اپنے وقت مقررہ پر چلتا رہتا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو باتوں کا صحیح مطلب نکالنا بھی سکھایا۔ جب وہ اتنے متمدن گھرانے کے اندر، اتنے ترقی یافتہ ملک کے ایک گورنر کے گھر کے اندر، وزیر مالیات کے گھر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام رہنے لگے، تو اب حضرت یوسف علیہ السلام دھیرے دھیرے وہاں کے رہنے والے لوگوں سے حکومت کی باتیں بھی سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کے درمیان بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، رہنے کا موقع مل رہا ہے،
ان سے اخلاق و عادات، ان سے جو ہے حکومت کے معاملات سمجھنے کا بھی موقع حضرت یوسف علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کا معاملہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہر جگہ پر غالب آتی ہے، اسی کو اللہ یہاں فرما رہے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام یوں ہی ہو رہا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں عزیز مصر کے گھر کے اندر پہنچ گئے، اس کے گھر کے خاص بن گئے، چاہے غلامی ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، لیکن اس نے کیا کہا اپنی بیوی سے جا کر کے کہ بھئی اس کو اچھا ٹھکانہ دو، غلاموں کی طرح مت رکھنا، امید ہے ہم کو یہ کچھ ہمارے کام آئے گا یا پھر ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، اپنا لڑکا بنا لیں گے۔ اب پرورش ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس گھر کے اندر۔ آگے کیا ہوتا ہے دیکھیں، قرآن کریم کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق 20 سال کی عمر کو اور بعض کے کہنے کے مطابق 33 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، آتیناہ حکما و علما۔ یہاں حکمت اور علم سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کا ملنا ہے۔ اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ایک امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے عظیم الشان علم و حکمت کا فیض پہنچ رہا ہے۔ نہایت ہی مشکل معاملے اپنی سمجھ سے حضرت یوسف علیہ السلام حل کرتے جا رہے ہیں، بڑی خوبی اور دانائی سے لوگوں کے جھگڑے چکاتے جا رہے ہیں، دین کی باریکیاں سمجھتے جا رہے ہیں، اور برے اخلاق سے بالکل پاک صاف پورے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کے دل میں جگہ پکڑتے جا رہے ہیں۔ اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک زبردست آزمائش بن گئی عزیز مصر کی بیوی۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا ذکر کیا گیا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا امتحان بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی، اور پھر دلکشی کے ہوش ربائی کے سارے سامان جمع کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بند کمروں کے اندر بالکل حضرت یوسف علیہ السلام پر آ پڑی اور حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ قرآن کریم یہاں کہتا ہے ہیت لک،
کہ یوسف آ بھی جاؤ، یعنی میری مراد پوری بھی کر دو۔ غلط کام کی حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دے بیٹھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت میں پریشان ہو گئے کہ ایک طرف عیش و نشاط کے سامان سارے مہیا ہیں، نفسانی جذبات پورے کرنے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں ہیں، اور پھر ہر وقت اس کے ساتھ اس کے گھر کے اندر رہنا، پھر اس کا محبت پیار کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ان کو رکھنا، اور کسی غیر کے آنے جانے کے سارے دروازے بند کر دیے تھے اس عورت نے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی پوری زور پر، قوت کا زمانہ، یہ سارے گناہ کے اسباب موجود ہونے کے وقت میں بڑے سے بڑا زاہد اور متقی بھی وہ جو ہے تقوی وغیرہ سب بھول جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے دواعی، یعنی اتنے گناہ کے اسباب سامنے ہونے کے باوجود بھی کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، کہ وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبرانہ عصمت کو باقی رکھنے کا ایک مضبوط انتظام ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ وہ وہاں کہہ رہی ہے ہیتلت، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ قبطی زبان کا لفظ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن اس کے اندر پورے طور پر حضرت یوسف کو دعوت دی گئی ہے گناہ کی، اور گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے خوف سے حضرت یوسف علیہ السلام رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں انہ ربی احسن مثوائے، وہ عزیز مالک ہے میرا، اس نے اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو۔ یعنی کیا کر رہی ہو، کیا کس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہو؟ وہ عزیز مصر جو ہے نا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، بہترین رہنے سہنے کی جگہ دی، میں اس کے حرم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نہیں ہو سکتا مجھ سے یہ گناہ۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک جو لوگ بے انصافی کرتے ہیں وہ کبھی بھلائی نہیں پاتے۔ یعنی ساتھ ساتھ زلیخا کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تجھے بھی خیال رکھنا چاہیے، میں تو ابھی چند برسوں سے اس کے پاس آ کر کے رہ رہا ہوں، میں اس کی عزت کا اتنا خیال رکھتا ہوں، تو اس کی بیوی ہے، تجھے تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ظلم کرنے والوں کو، بے انصافی کرنے والوں کو کبھی بھی بھلائی نہیں ملتی ہے، اس لیے اس طرح کا کام مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عورت پورے طور پر برائی کا گناہ کی دعوت دے رہی ہے، برائی کی طرف بلا رہی ہے۔ قرآن یہاں کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی کچھ نہ کچھ اس عورت کا خیال آ چلا تھا۔ دیکھنا اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھنا
گناہ کا خیال صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں آیا تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بالکل اسی طرح سے ہیں جیسے دھوپ کی شدت میں کوئی شخص روزہ رکھا ہوا ہو اور اس کے سامنے ٹھنڈا پانی کا گلاس لایا جائے تو اس کے دل میں بھی اس ٹھنڈے پانی سے لطف اندوز ہونے اور اپنی پیاس بجھانے کا خیال آتا ہے، لیکن روزہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے چھوتا بھی نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اسی طرح سے خیال آیا، جوان ہیں، انسان ہیں، انسانی ساری تباہیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، صرف خیال آیا لیکن اللہ کے خوف سے اس گناہ سے دور رہے۔ اور ایسے خیال پر شریعت مطہرہ نے بھی چھوٹ دے رکھی ہے کہ صرف خیال ایک ذہن کے اندر گزر گیا اس پر کوئی پکڑ اور گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس خیال کو بار بار دل و دماغ میں گھما رہے ہیں اور جب موقع ملے تب اس عمل کو کرنے کی پوری نیت رکھ رہے ہیں تو پھر ایسے وسوسوں اور ایسے خیالات پر شریعت مطہرہ نے پکڑ رکھی ہے کہ ایسے خیالات پر پکڑا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں معمولی سا خیال آیا لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے ایک دلیل دیکھ لی۔ کیا دلیل تھی؟ دلیل یہ تھی، بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دانتوں میں انگلی پکڑے ہوئے اس وقت میں حضرت یوسف کو دکھائی دی، گویا کہ یہ کہہ رہے ہو یوسف کس کام کی طرف جا رہے ہو؟ حضرت یوسف ٹھٹک کر رہ گئے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب زلیخا نے بند کمروں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا تو اس وقت میں زلیخا نے اس کمرے کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا، اس بت کے اوپر کپڑا ڈھانک دیا۔ حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ یہ ہمارا بت ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے اس طرح کا غلط کام کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں اس پر پردہ ڈال دے رہی ہوں۔ حضرت یوسف کہنے لگے تیرا معبود جس کو تو مانتی ہے اس کو تو پردے کے پیچھے ڈھانک سکتی ہے، پردے کے پیچھے سے یہ نہیں دیکھ سکتا شاید، لیکن میرا رب اور میرا خدا ایسا ہے جس کے نگاہ کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے، سارے پردے ہٹا کر کے وہ دیکھ سکتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے، اس لیے میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چیز حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد کے لیے جو ہے ذریعہ بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام یہاں سے بھاگے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن کریم کی آیت نظر آئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت گھناؤنا عمل ہے، بہت بے حیائی والا کام ہے۔ حضرت یوسف کو یہ آیت نظر آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ حضرت قرآن کریم کہتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں۔ حضرت یوسف سے برائی کا رخ پھیرا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے برائی سے رخ نہیں پھیرا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے برائی کا رخ ہم نے پھیر دیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام برائی کے قریب نہیں جا رہے تھے بلکہ برائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب آ رہی تھی۔ اللہ فرمانے ہم نے اس برائی کے رخ کو پھیر دیا۔ حضرت یوسف بالکل معصوم ہیں۔ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے، اللہ کے چنندہ بندوں میں سے تھے، اللہ نے نبی بنایا بعد میں۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے
اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی برہان رب ملا، اللہ کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اشارہ ملا، حضرت یوسف وہاں سے بھاگے ہیں۔ تاریخی روایات کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زلیخا نے بہت زبردست انتظام کیا تھا یوسف کو پھسلانے کا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ 7 کمروں کے اندر لے گئی تھی اور ہر کمرے کے اندر الگ الگ قسم کے ڈیزائن حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانے کے لیے اس نے کیے تھے۔ ہر کمرے میں لے جاتی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے کے ڈیزائن دکھاتی، اس کے اندر لگائی ہوئی تصویریں بتاتی، دیکھو یوسف یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ یوں کہتے کہتے ایک ایک کمرے کے اندر لے جا رہی ہے اور جس کمرے سے اندر چلے جاتے ہیں اس کمرے کو تالا لگا دیتی ہے۔ اس طرح سے 7 کمروں میں لے گئی، 7 دروازوں پر تالے لگوائے اور 7ویں کمرے میں لے جا کر کے دعوت دی ہے گناہ کی۔ حضرت یوسف اس 7ویں کمرے سے گناہ سے جان بچا کر کے بھاگے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے کی طرف بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ حضرت یوسف جیسے جیسے دروازوں کے قریب پہنچتے جاتے ہیں، دروازے کے تالے بھی کھلتے ہیں، دروازے بھی کھلتے ہیں، حضرت یوسف دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی محل کے 7ویں دروازے کے پاس پہنچے حضرت یوسف، دروازہ کھلا، باہر نکلے ہیں، زلیخا پیچھے سے جھپٹی اور پیچھے سے کرتا پکڑ کر کے حضرت یوسف کو روکنے کی کوشش کی، کرتا جو ہے پھٹ گیا اور سامنے بالکل اس جو ہے اس زلیخا کے شوہر کو کھڑا ہوا پایا۔ اب جیسے ہی زلیخا کے شوہر کو سامنے کھڑا ہوا زلیخا نے دیکھا تو فوراً بالکل بات بدل دی اور کہنے لگی، دیکھو جی، جو تمہاری بیوی کے ساتھ گھناؤنا کام کرنا چاہے اس کو تم بخش دو گے؟ اس کو تو خطرناک سخت سے سخت سزا دینی چاہیے یا اس کو جیل ڈلوا دینا چاہیے۔ پلٹ گئی بالکل سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان کہ اس نے تو ساری بازی پلٹ دی، حالانکہ یہ مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے محفوظ رکھتے ہیں، ان چیزوں سے بچا لیتے ہیں، اور ایسے وقت میں عصمت انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پورے طور پر باقی رکھتے ہیں۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا یہ خود تھی جو مجھے ورغلا رہی تھی، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی عزیز مصر پر واضح کرنے کے لیے یہ انتظام فرما دیا کہ خود زلیخا کے خاندان کے ایک شخص نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے وہاں پر ایک ایسی علامت بتائی کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب یہ علامت بتانے والا کون تھا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اسی زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، اور بعض روایات کے اندر کہا گیا ہے، مسند احمد میں جس کو
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ زلیخا ہی کے خاندان کا ایک چھوٹا سا بچہ جھولے کے اندر وہاں پر پڑا ہوا تھا، وہ گواہ بنا اور اس نے کیا کہا، کہنے لگا کہ دیکھو اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف دوشی ہے، اگر یوسف کا کرتا سامنے سے اگر پھٹا ہے تو گویا کہ یوسف زلیخا پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہے تھے اور زلیخا نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یوسف کا کرتا جو ہے سامنے سے پکڑا اور وہ پھٹ گیا، اور اگر کرتا جو ہے وہ یوسف کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو مطلب یہ ہے کہ یوسف جان چھڑا کر کے بھاگنا چاہ رہے تھے اور زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے جھپٹی تب کرتا پھٹا۔ اب دیکھ لو کرتا یوسف کا سامنے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے، دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اسی کو کہتا ہے قرآن کریم فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ جب دیکھا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، چونکہ بات جو گواہ نے کہی ہے، چاہے وہ اس کا چچازاد بھائی ہو، چاہے وہ جو ہے جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہو چھوٹا سا جسے بات کرنے بالکل نہیں آتی تھی، اللہ نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اسے گویائی عطا فرمائی، تو دونوں میں سے جس نے بھی بات کہی ہو اس نے بات عقل والی کہی تھی، سمجھ والی کہی تھی۔ جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، بات بالکل واضح ہو گئی، کھل گئی، صاف ہو گئی کہ دراصل زلیخا ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانا چاہ رہی تھی۔ تو عزیز مصر کہنے لگا کہ تم ہی دوشی ہو، اصل میں تم ہی گناہگار ہو، اور تم عورتیں بڑی مکار ہوتی ہو، تمہاری مکاری بڑی خطرناک ہے۔ ان کیدکن عظیم، تمہاری مکاری جو ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ عورتوں کا قید اور مکر شیطان کے قید اور مکر سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے شیطان کے قید کے متعلق تو یہ فرمایا کہ وہ ضعیف ہیں، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور عورتوں کے قید، عورتوں کے مکر کے متعلق یہ فرمایا ان کیدکن عظیم، یعنی تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب عورتیں اس سے مراد نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہی عورتیں اس سے مراد ہیں جو اس طرح کے مکر اور اس طرح کے ہیلے بہانے کرنے میں مبتلا ہوتی ہیں، ورنہ عورتیں بہت سی نیک بھی ہوتی ہیں، اس لیے ساری عورتیں اس کو برا نہ سمجھے، لیکن عورت اگر ہیلے بہانہ کرنے پر آتی ہے اور عورت اگر مکر کرنے پر آتی ہے تو پھر اس کا مکر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو عزیز مصر نے زلیخا کو اس کی خطا بتائی کہ تم ہی اصل میں خطاوار ہو، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تم اس واقعے کو نظر انداز کر دو اور کسی سے کہو بھی مت تاکہ ہماری رسوائی نہ ہو۔ اور پھر زلیخا سے خطاب کر کے کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔
تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو خطا کار تھی، اس لیے تو ہی معافی مانگ، تہمت یوسف کے سر ڈالنے کی کوشش نہ کر۔ یہاں یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ شوہر کے سامنے اپنی بیوی کی ایسی خیانت اور بے حیائی کے ثابت ہو جانے کے باوجود بھی اس کا غصے میں بھر نہ آنا، مشتعل نہ ہونا اور پورے سکون اور اطمینان سے باتیں کرنا، یہ انسانی فطرت کے خلاف نظر آتا ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے کہ اس کے سامنے اس کی بیوی خیانت کرتی ہوئی پکڑی جائے اور وہ پورے سکون اور اطمینان سے کھڑا ہوا باتیں کر رہا ہو۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہاں پر یہ ہو سکتی ہے کہ عزیز مصر کوئی بے غیرت آدمی ہو، یعنی عورت کو عزیز مصر سے پوری طور پر سکون نہ ملتا ہو، اسی لیے تو اس نے حضرت یوسف کے ساتھ اس طرح کا جو ہے پلان بنایا اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ پوری طور پر اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کچھ بول بھی نہیں سکا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے، اور یہ بات بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یوسف علیہ السلام کو گناہ سے پھر رسوائی سے بچانے کا انتظام فرمایا، اسی انتظام کا ایک جز یہ بھی ہو کہ عزیز مصر کو غصہ نہ آئے، اس کو غصہ ہی نہیں ہونے دیا، ورنہ عام عادت کے مطابق اگر وہ غصے میں آ جاتا تو پھر گالی گلوچ وغیرہ کرنے لگتا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو، اس لیے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے یہ کرشمے ہیں کہ اپنے حقوق کو پورا کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اطاعت کرنے والوں کے لیے باری تعالیٰ قدم قدم پر حفاظت کے انتظام فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں پر عزیز مصر کے سامنے پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری قرار دیا، اور عزیز مصر کے سامنے یہ بات پورے طور پر کھل کر واضح ہو گئی کہ اصل جو غلطی ہے، جرم ہے، وہ اس کی بیوی زلیخا ہی کا ہے۔ اب آگے پھر واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ چیز چھپانے کے باوجود بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات کے چھپانے کے باوجود بھی وہ بات مصر کی عورتوں کو پتہ چل جاتی ہے، اور پھر وہ مصر کی عورتیں جو ہیں زلیخا کے اوپر الزام لگاتی ہیں، تہمت لگاتی ہیں اور افسوس کرتی ہیں کہ اتنے بڑی مرتبے کے رکھنے والی عورت ایک غلام کے ساتھ میں ایسا کیوں کرتی ہے، کیا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک لمبا واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ان عورتوں کے سامنے سے گزرنے کا، وہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے اور جو ہدایتیں ہمارے لیے اس کے اندر پنہا ہیں، وہ ساری ہدایتوں پر اور ان تمام اسباق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔